بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے راہ امام۔ اس پر گفتگو کی ہے ڈاکٹر حسن رحیم پور ازغدی، یعنی یہ راہ امام ایک موضوع ہے کتاب کا جس پر انہوں نے گفتگو کی ہے ڈاکٹر حسن نے۔ اس کا پہلا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ راہ امام ڈاکٹر حسن رحیم پور ازغدی، یہ چھپی ہے رحمت اللہ بک ایجنسی۔ اس کے بعد ہے کتاب کا نام راہ امام، گفتگو کی ہے ڈاکٹر حسن رحیم پور ازغدی، تزئین و اہتمام کیا ہے سحر گرافکس نے، ناشر ہیں سحر پبلیکیشنز پاکستان، 12 اول جون 2006، تعداد اسی ہے 2,00,000 اور صفحات ہیں 64، اس کے صفحات ہیں اس کتاب کے، اور قیمت ہے 48 روپے۔ طباعت ہے ایکس پینڈر پرنٹرز کراچی، اور کتاب ملنے کا پتہ ہے پی او باکس 13785 کراچی 75950۔ انتصاب راہ امام کے راہیوں کے نام۔ اس کا پیش الفاظ اس کے دیے گئے ہیں۔ راہ امام خمینی محمد و آل محمد و علی کی راہ کا تسلسل ہے۔ ماہنامہ منتظر سحر کے سال 2005 کے وسطی شماروں میں جناب ڈاکٹر حسن رحیم پور ازغدی کی راہ امام کے عنوان سے ایک بحث شائع ہوئی، جس کے لب و لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ گفتگو اس وقت سے 2 یا 3 سال قبل کی رہی ہوگی۔ تاہم حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا اور پھر اسلامی جمہوریہ ایران میں جناب محمود احمدی نژاد صاحب بھاری اکثریت سے صدر مملکت منتخب ہو گئے۔ جناب ازغدی کی یہ گفتگو سحر کے قارئین کے لیے نہایت اثر انگیز تھی، اور یہی باعث بنی کہ ادارہ سحر کے قارئین سحر بھی متمنی ہوئے کہ اس بحث کو بھی حسین علیہ السلام عقل سرخ کی طرح کتابی صورت میں شائع کیا جائے۔ الحمدللہ اراکین سحر کی کوششوں سے یہ کتابچہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جسے ادارہ سحر اپنے لیے ایک اہم سنگ میل تصور کرتا ہے۔ امام خمینی کا کمال یہی تھا کہ آپ آل محمد اور امام علی کے بتائے ہوئے راستے پر ایمان رکھتے تھے، اور صرف اسی راہ اور اسی خط کو بشریت کی تمام مشکلات کا حل گردانتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق دنیا کے انسانوں کا شعور اس قدر بلند کیا جائے کہ وہ تعلیمات الہی کو اپنی مکمل آمادگی کے ساتھ تسلیم کریں۔ چنانچہ امام خمینی نے ایرانی عوام کو احکامات اسلامیہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے عقلی اور منطقی دعوت دی۔ سابق شہنشاہ ایران اور اس کے چیلوں کو نکال باہر کرنے کے بعد امام خمینی نے ایرانی عوام کو پیغام دیا کہ اب آپ لوگ آزاد ہیں، شاہ جا چکا ہے، اس حوالے سے ہمارے اور آپ کے مقاصد یکساں تھے، سو ہم نے وہ حاصل کر لیے، تاہم اب کڑا فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ اگر عوام ایک اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے برضا و رغبت راضی ہیں تو میں بھی عوام کی خدمت میں ہوں، ورنہ بعنوان ایک طالب علم حوزہ علمیہ قم میں درس و تدریس میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ امام کے اس پیغام کے بعد ملکی سطح پر ریفرنڈم منعقد ہوا، جس میں 98 یعنی 98% ووٹرز نے حصہ لیا، اور 100% نے امام کی اس دعوت کے حق میں ووٹ ڈالا کہ ایران اب ایک اسلامی جمہوریہ بن جائے۔ دوسری طرف ایرانی عوام کا امام خمینی کی اس دعوت پر یہ رد عمل مغرب کی استعماری طاقتوں کو بالکل نہ بھایا، اور انہوں نے اپنے مٹھی بھر حامیوں کی مدد سے اس اسلامی انقلاب
کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں شروع کی۔ ایک مرتبہ پھر ایران کے مظلوم عوام کو انقلاب اسلامی برپا کرنے کے جرم میں اپنے قیمتی لہو کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ چنانچہ شہید بہشتی، شہید مطہری، شہید رجائی اور شہید باہنر سمیت نہ جانے کتنے ہی عوام و خاص انقلاب کی جڑوں کو اپنے لہو سے سینچ کر جہاد و مقاومت کی راہ باقی چھوڑ گئے۔ ابھی اسلامی جمہوریہ ایران تثبیت انقلاب کے اس مرحلے سے مکمل طور پر نکل نہیں پایا تھا کہ امریکہ اور علاقے کے عرب شیوخ کے اشاروں پر صدام نے اسلامی جمہوریہ پر فوجی یلغار کر دی۔ مگر امام خمینی کی رہبری میں 8 سالہ مقاومت نے ملت ایران کو ان سخت حالات میں زندگی کے بیش بہا مواقع بہم پہنچائے۔ 1 لاکھ سے زائد افراد نے جام شہادت نوش کیا، لیکن انقلاب اسلامی کی بقا کا بیمہ اپنے پاکیزہ خون سے کر گئے، اور یوں دشمن کا یہ وار بھی خود دشمن کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوا۔ رہبر کبیر امام خمینی کی رحلت کے بعد دشمن نے سمجھا کہ یہ موقع اس لیے سب سے زیادہ کارآمد ہے، چنانچہ اس نے ہر ممکن اور جدید روش کے ذریعے نوجوانوں کے لیے مغربی ثقافتی یلغار شروع کر دی۔ وہ تہران جسے ایک دن میں 20 میزائل حملے ہراساں و مضطرب نہ کر سکے تھے، ان ثقافتی حملوں کے نتیجے میں لرزنے لگا۔ دوسری جانب بعض سیاسی گروہ بھی امریکیوں کی دوستی کا دم بھرنے لگے، اور تیسری طرف پڑوسی ملک افغانستان میں طالبان اور اسامہ بن لادن جیسے چہروں کے ظہور سے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی ہوائیں چل پڑیں۔ ایسے کٹھن دور میں ڈاکٹر حسن رحیم پور ازغدی اور اس قبیل کے لوگ اٹھے اور انہوں نے طلباء اور دانشوروں سمیت تمام عوام کے سامنے امام خمینی کی بتلائی ہوئی راہ روشن کرنا شروع کی۔ ڈاکٹر ازغدی کی یہ تقاریر ایسے ہی دور کی ہیں، اور انہیں پڑھ کر آپ کو انقلاب اسلامی کو اس وقت درپیش مشکلات سمجھنے میں مدد ملے گی۔ الحمدللہ آج محترم محمود احمدی نژاد، جو امام خمینی کے ایک مخلص بسجی ہیں، عوام کی کثرت آرا سے منتخب ہو کر اسلامی جمہوریہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ امام خمینی کی مانند ان کی باتیں بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کی آواز ہیں۔ رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے بقول ابھی حقیقی اسلامی حکومت کے قیام کا مرحلہ باقی ہے، کہ جس کے بعد ایک حقیقی اسلامی معاشرے کی تشکیل کا مرحلہ شروع ہو سکے گا، اور جس معاشرے کی برکتوں سے تمام دنیا منور ہو جائے گی۔ ابھی تو انقلاب کے قیام اور اس کے قدم جمانے کے مراحل نے ہی لبنان، شام، فلسطین، عراق اور بحرین میں قابل ذکر مثبت امواج ایجاد کر دی ہیں۔ انشاءاللہ انقلاب اسلامی کے بعد مراحل منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور کے لیے میدان فراہم کریں گے۔